سب سے پہلی رائے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اسی رائے پر خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے بھی دکھلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے ساتھ اسلام کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کر دی۔ مسجد کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ واعظ و نصیحت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں۔ سب کو چھوڑ کر کائنات والو رب کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر شروع، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان شروع۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کائنات والو ذرا غور تو کرو نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی محبت میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، لوگ آئے، قبیلے والے آئے، وہ لوگ آئے جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، بڑے خوش ہو گئے۔ اب تو کھل کر صدیق نے آقا کی محبت کا اظہار کر دیا، ہمیں اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اب اگر ہم نے اسلام قبول بھی کر لیا تو کہہ دیں گے صدیق کے کہنے پر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو چھپ چھپا کر دعوت دی جاتی تھی، اب تو کھلم کھلا دعوت مل رہی ہے۔ اب اس وقت یہ تو چاہنے والوں کے دل باغ باغ ہو گئے، ان کے دل کی تمنا کھل گئی، لیکن ساتھ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب محبت کرنے والوں کے ساتھ نفرت کرنے والے بھی آ گئے، میدان میں آ گئے۔ نفرت کرنے والوں نے محبت کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے آئے۔ محبت کرنے والے پیچھے ہو گئے، آگے چلے گئے۔ جیسے محبت کرنے والا آگے جاتا ہے نا، یہ محبت کرنے والوں سے بھی آگے ہو گئے۔ اب محبت کرنے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے صدیق کیا کہہ رہے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ صدیق اکبر کہنے لگے رے کائنات والوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کائنات والوں کو، کائنات کو چھوڑ کر کائنات کے رب کی طرف آ جاؤ نا، کائنات کو چھوڑ کر کائنات کو بنانے والے اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری عقبہ بھی بن جائے گی، اور کملی والے کی اتباع کو قبول کر لو، تمہیں دنیا کے اندر ہی جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ کملی والے کا نام لینے کی دیر تھی، ان میں غصہ غم پایا گیا، غصے سے سرخ و لال ہو گئے۔ صدیق کیا کہہ دیا تو نے ہمارے سامنے، تو نے اس نوجوان کا نام لے لیا جس کا نام ہم سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ صدیق تو اور کوئی بات کر تو ہم تیرے ساتھ ہیں، صدیق تو اگر کوئی اور بات کر حق کو چھوڑ دے، قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دے تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے مجھے رب کی قسم، مجھے رب العالمین نے یہی حق بیان کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں، کائنات میں آ کر جس طرح میرے محبوب نے حق بیان کیا ہے، میں صدیق بھی حق ہی بیان کرتا رہوں گا، اس حق کو بیان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ سننے والے ہوں یا نہ ہوں، میں حق بیان کرتا رہوں گا۔ آپ کی چاہت ہے تو سن لو، نہیں تو آپ چلے جاؤ، میں آپ کو روکنے والا نہیں ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق جس نے کائنات میں سب سے پہلے آقا کی تصدیق کی،
سارے مکہ میں سارے انکار کرنے والے تھے، اقرار کرنے والا صدیق تھا۔ جب سارے نفرت کرنے والے تھے تو محبت کرنے والا صدیق تھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہنے لگے اس بات کو، اس حق کو، اس صداقت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ بیان کرتا رہوں گا۔ جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ صدیق خاموش ہونے والا نہیں، اب صدیق پہ ظلم و ستم شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا صدیق کو۔ جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں تھے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، رب کا مقام و مرتبہ بیان کرتے رہے، اپنے محبوب کی شان و شوکت بیان کرتے رہے۔ آخر بے ہوش ہو کر صدیق اکبر زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرنے کے بعد بھی بدبختوں کو آرام نہ ملا۔ صدیق اکبر بے ہوش پڑے ہیں، یہ اوپر کودتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، دشمنوں کے پاؤں کے نیچے روندے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو خبر مل گئی، فلاں مقام پر مسجد کے قریب صدیق اکبر کو ظلم و ستم کے ساتھ ان کے دشمنوں نے، دشمنان اسلام نے ان کا قلعہ کما کر رکھا ہے۔ فوراً وہاں پر پہنچے، ان بختوں سے ان کی جان چھڑائی اور لے جا کر گھر میں بٹھا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چور چور ہو گیا تھا، لیکن دل کے اندر محبوب خدا کی ایسی محبت تھی۔ اب گھر میں جانے کے بعد لوگ حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، خاندان والے، عزیز و اقارب، دوست احباب حال احوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ صدیق کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی کچھ کہتا ہے، صدیق کی زبان پر ایک ہی جواب ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ پوچھنے والا سائل آ کر سوال کرتا، صدیق تیری طبیعت کیسی ہے؟ صدیق آگے سے جواب دیتا، بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ میرے محبوب کس حال میں ہیں؟ میرے محبوب کس حال میں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا نام نہ لینا، جن کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے۔ اب صدیق اکبر کا حال کیا ہوا اماں بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے ابا حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، جسم زخموں سے چور چور تھا، سر کے جس بال کو میں پکڑتی وہ بال میرے ہاتھ میں آ جایا کرتا تھا۔ چہرے انور پر اور ناک پر بھی سوجن پڑ گئی تھی۔ ہر وقت میرے ابا حضور بے ہوشی کے عالم میں رہتے تھے۔ جو بھی عزیز و اقارب آتا، جو بھی دوست آتا، آ کر یہی کہا کرتا تھا، اب رسول اللہ کا نام مت لینا، اب رسول اللہ کے قریب مت جانا، جس کی وجہ سے تیرا جی حشر ہوا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال؟ میرا تو ظالموں نے یہ حال بنا دیا، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ وہ کس حال میں ہیں؟ کہیں ظالموں نے انہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا دی۔ شام کو رات کے وقت اماں آئی، کھانا لے کر آئی، صدیق کھانا کھا لینا۔ صدیق اکبر کہنے لگے، اماں حضور اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں۔ ماں کہنے لگی، صدیق پھر وہی نام، پھر اسی کا نام جس کے نام کے لیے تیرے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ اب صدیق تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہا، پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا، کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا ہے، پھر بھی نام تو اسی کا لے رہا ہے۔ صدیق کہنے لگے، اماں اگر یہ بات ہے، قسم ہے رب العالمین کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک محبوب خدا کا دیدار نہ کر لوں۔
ماں نے بڑی کوشش کی لیکن بیٹا انکار کر گیا، نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں یا صبح کے سویرے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ساتھیوں کے سہارے، دو دوستوں کا سہارا لے کر اس مشکل کی گھڑی میں ان دوستوں سے کہا مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اپنا کچھ حال نہیں ہے اور دل کی تمنا کیا ہے کہ مجھے میرے محبوب کا دیدار کروا دو۔ آج ہمیں بھی لگتی ہے، ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے کیا ہم تو اللہ معاف فرمائے سر میں درد ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے، سر میں درد ہو جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنے اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جس بال کے نیچے زخم نہ ہو۔ اگر سر کے بال کو میں یوں پکڑتی میرے ہاتھ میں آ جاتا، اور میرے ابا حضور بلبلا اٹھتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ ان ظالموں نے اتنی تکلیف دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی اس عالم میں اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے فکر اپنے محبوب کی ہے، جس محبوب کا آج میں اور آپ بھی نام لیوا ہے۔ ہم تو صرف نام والے، دل سے محبت ہو اللہ کی قسم ہم کسی حال میں آقا کی اتباع کو نہ چھوڑیں۔ لیکن وہ صدیق قربان جاؤں صدیق اکبر پر، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ اپنے محبوب کے گھر جا پہنچے۔ محبوب کے قریب جا کر پہنچنے کے بعد جب محبوب کی نظر پڑی صدیق اکبر پر، فوراً سب کچھ چھوڑ کر آ کر صدیق کو گلے لگا لیا۔ صدیق تو کیوں آیا ہے؟ مجھے پیغام بھیجتا، میں صدیق تیرے پاس چلا آتا۔ تو تو بیمار ہے نا، تو تو تکلیف میں نا، تو تو پریشان ہے، تو تو مصیبت میں، میرا کام تھا تیرے پاس آنا، میں تیرے پاس آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا بتلائیے نا آپ کیسے ہیں، کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ بدبختوں نے آپ کو تو تکلیف نہیں دی۔ اللہ کے محبوب کہنے لگے صدیق تجھے تکلیف ملی تو مجھے تکلیف مل گئی، جب تجھے سکون مل جائے گا میں محمد کو بھی سکون مل جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے آج ہم اگر بھائی کو تکلیف ہو تو بھائی محسوس نہیں کرتا، دوست کو تکلیف ہو تو دوست بھی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پر، دونوں کی محبت ایسی محبت جو دلوں میں سما گئی، دلوں میں رچ بس گئی۔ ایک کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلا محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ اسلام کی طاقت، یہ اسلام کی محبت، یہ کلمے کی طاقت، جس کلمے کو آج ہم پڑھ کر صحابہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر جھوٹ کو چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کر دغا بازی کو چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کر منافقت کو چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کر دلوں کو صاف کر لیا، کلمہ پڑھ کر دیانتداری کو چھوڑ دیا، امانتداری کو اپنا لیا، کلمہ پڑھ کر ظلم و ستم کو چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کر نفرتوں کو ختم کر دیا، کلمہ پڑھ کر محبتیں پھیلاتے ہوئے نظر آتے صحابہ کرام۔ سارے صحابہ کرام نے یوں محبتوں کے ڈھیر لگائے ہیں، یوں محبتوں کے انبار لگائے ہیں، یوں محبتوں کے انبار ایسے لگائے
کہ ہر آنکھ دیکھنے پر اشکبار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیوں نہ ہوتی جب کائنات میں حضرت انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوا کرتا، اس عالم میں ہر صحابی پیغمبر کو اپنی جان سے بھی عزیز کملی والا ہوا کرتا تھا، اپنی جانوں کے ٹکڑے کروانا تو قبول ہو جاتا تھا، لیکن رحمت دو عالم کی قدموں میں اگر کانٹا بھی چبھے تو وہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز تھا، ایسا نرالا انداز تھا، ایسی محبت تھی، ایسی ولہانہ محبت تھی جو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ آج دلوں کے اندر بھی، ہمارے قلوب میں بھی آقا دو عالم سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم وہی محبت تب ہوگی جب ہمارے قلوب صاف ہو جائیں گے۔ قلوب کیسے صاف ہوں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے دل میں بھی سختی پیدا ہوا کرتی تھی، نرمی نہیں آتی تھی۔ جب سے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میرا دل نرم ہو گیا، میرے دل کے اندر سختی ختم ہو گئی، میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی، میرے دل سے نفرتیں مٹ گئیں، نفرتیں اگرچہ تھی تو مٹ گئیں، میرے دل کے اندر محبتیں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کون سا کلمہ کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتا ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی۔ کون سی لگن، کون سی آواز تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ روزہ تو نہیں آپ کا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ذکر نہ کر دیا بھائی، آواز مجاہد بنو بھائی، مجاہد، مجاہدوں کی طرح آواز آنی چاہیے کہ مجاہد بیٹھے ہوئے، ایسا تو نہ ہو کہ میں قبرستان میں بیان کر رہا ہوں۔ پتہ چلے نہ کوئی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، نہ ذکر کی آواز آتی ہے۔ اونچی آواز سے ذرا پڑھیں، دل سے پڑھیں، دل سے۔ اچھا کلمہ پڑھیں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ دل صاف ہو جائے گا، وہ دل پاک ہو جائے گا۔ اپنے قلوب کو پاک کیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ صحابہ نے پڑھ کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا یہ صدیق نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دیکھتے نہیں معراج کے موقع پر لوگوں نے، عزیز و اقارب نے صدیق اکبر کو دیکھا۔ سب سے پہلے جب میرے آقا نے فرمایا کہ آج کی رات
آج کی رات اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ ماننے والوں کے ساتھ نہ ماننے والے بھی تھے، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ، یہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک چلایا ہوں، واپس آیا تو دروازوں کی حرکت بھی اسی طرح تھی، کھڑکیوں کی حرکت بھی اسی طرح تھی، جہاں وضو فرمایا تو پانی میں بھی حرکت اسی طرح تھی۔ وہ نہ ماننے والے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سب کی نظر جا کر صدیق پہ ٹھہری، جلدی کیجئے صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ صدیق ہمارے قبضے میں آ گیا، سارے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ صدیق نے ہمارا ساتھ دے دیا، سارے ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ چلے گئے، دستک دی صدیق کے دروازے پر، اندر سے صدیق اکبر آئے، پوچھا صدیق ایک بات جسے پوچھنی ہے، سچ سچ بتانا۔ صدیق اکبر کہنے لگے کیا بات؟ وہ کہنے لگے کوئی یہ کہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آیا، وہاں سے عرشوں پہ گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، واپس آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر محمد الرسول اللہ کہیں تو میں صدیق اقرار کرتا ہوں، ان کے علاوہ اگر کوئی کہے تو میں صدیق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ بخوبی جانتے ہو میں ابو بکر صدیق جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ مجھے میرے آقا نے یہ نصیحت لگائی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں یہ سچ کا اقرار کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے بات تو تیری سچ، وہ نوجوان محمد رسول اللہ یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ صدیق اکبر نے گھر چھوڑ دیا، کہا میں تصدیق کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں محمد رسول اللہ نے سچ کہا، وہ یہ سب کچھ کر کے آ گئے ہیں، میں صدیق اقرار کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایسے صدیق کی طرح اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔